اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ اثنتا عشرہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس مہینوں کی تعداد 2 اور 10 ہی رہی ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ جب سے زمین اور آسمان تخلیق کیا گیا تھا تب سے ہی مہینوں کی تعداد 12 ہی رہی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ مہینے 2 قسم کے قدرتی یا نیچرل کیلنڈرز کے حساب سے 12 ہیں۔ ایک کیلنڈر جو چاند کے حوالے سے، جسے لیونر کیلنڈر یا قمری کیلنڈر کہتے ہیں، یہ ہمارا اسلامی سال ہے، اور دوسرا جو چاند کے حوالے سے ہے اسے سولر یا کرسچن کیلنڈر کہتے ہیں، اور یہ عیسائیوں کا سال جو ہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے بات تو یہ کہ کچھ لوگ، ایک دینی سوچ رکھنے والے لوگ، ایک تشدد کا طریقہ اپناتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے حوالے سے ہمارے لیے کرسچن یا سولر کیلنڈر یا شمسی کیلنڈر کو اپنانا جو ہے وہ درست نہیں، اور ہمیں صرف اسلامی یا قمری کیلنڈر ہی کو اپنانا چاہیے، اور وہ اس کو ایک غیر دینی رویہ یا بس اوقات اس کو گناہ بھی تصور کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر آپ ایسے دیکھیں تو یہ تنگ نظری ہے، اور اگر میں حوالوں سے بات کروں تو دیکھیں، سورج بھی اللہ ہی کی تخلیق کردہ چیز اور چاند بھی اللہ ہی نے بنایا، تو وہ کیلنڈر، وہ قدرتی جنتری جو سورج سے چلتا ہے یا چاند سے چلتا ہے، معاملہ تو دونوں اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، تو لہٰذا دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے معاملات کاروبار کے لیے اختیار کر لینا کوئی گناہ کی بات، کوئی ناجائز، کوئی حرام یا کوئی غیر شرعی یا کوئی غیر اسلامی طریقہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اسلام کے اندر بھی بہت سے معاملات کا تعین سورج کے حوالے سے ہی ہوتا ہے۔ مثلاً ہماری 5 اوقات کے نماز کے اوقات کا تعین سورج کے غروب ہونے، طلوع ہونے، ڈھلنے اور سایوں کے تعین کے حوالے ہی سے یہ نماز کے اوقات کا تعین۔ اسی طرح روزے میں سحر اور افطار کا تعین سورج کے غروب اور طلوع ہونے کے حوالے سے ہے۔ تو جب ہماری 2 بہت اہم عبادات، نماز اور روزے جیسی اہم عبادات، ان کے اوقات کا تعین سورج کے حوالے سے ہے، تو سال بھی سولر کیلنڈر یا شمسی کیلنڈر کو اڈاپٹ کر لینا کوئی غیر دینی طریقہ کار نہیں ہوگا۔ ہاں، البتہ کچھ خاص فکسڈ معاملات ہیں جو خاص ہمارے قمری کیلنڈر ہی کے حوالے سے، اسلامی کیلنڈر ہی کے حوالے سے ہوں گے، مثلاً روزوں کا مہینے اور روزوں کے مہینے کا تعین، یا حج کے مہینے کا تعین، یا شریعت کے کچھ احکامات ہیں جیسے بیوہ کی عدت کے لیے وہ 4 ماہ 10 دن کا، یا طلاق کی عدت، یا ایز اے میٹر آف فیکٹ جیسے رضاعت کا حکم، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ ساری کی ساری مائیں اپنے بچوں کو 2 سال پورے دودھ پلائیں، تو یہ 2 سال کا تعین قمری کیلنڈر کے حوالے سے ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ نشاندہی کرتی چلی جاؤں کہ بچے کو جب ماں دودھ پلاتی ہے تو اس کو اس کے قمری کیلنڈر کی ڈیٹ آف برتھ کا تعین اور اس کا حساب رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ دودھ 2 قمری سال پلانے کا حکم ہے، 2 شمسی سال اگر پلایا گیا تو 20 دنوں کا اضافہ ہو جائے گا۔ بہرحال یہ تو ایک ابتدائی سی بات میں نے کی کہ کیا ہمارے لیے بحیثیت مسلمان کیا سولر کیلنڈر کو استعمال کرنا یا سولر کیلنڈر کے ایئر کے مطابق اپنے معمولات یا اس ڈیٹ کے مطابق اپنی زندگی کو ٹائٹریٹ کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں۔ اب اگلا معاملہ جو جیسے آج کا حوالہ ہے اور کل ایک نئے سال کا آغاز ہونے والا ہے، تو ایک اور چیز کہ نئے سال کے آغاز اور پچھلے سال کے اختتام پر معاملہ کیا کیا جائے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کرنے کا کام کیا ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد، اپنے ماحول میں اور گرد و پیش میں نگاہ دوڑائیں تو آج یہود اور نصارہ کی تمدن اور ثقافت اور نظام حیات جو ہماری زندگی میں رائج ہے، اس کے مطابق نیو ایئر ایو پر اور اس رات کے اوپر رات کے 12 بجے سے بعد تک ناچ گانا، عیش و نشاط کی، موسیقی کی، اچھل کود کی، شراب کی محفلوں کا برپا کرنا، فائر ورکس کا چلانا، گویا نئے سال کی آمد
کی خوشیاں اور شادیانے منانے کا طریقہ ہے، لیکن یہ تو رہا یہود اور نصارہ کا طریقہ۔ ہمارے لیے عمل کیا ہے؟ ہمارے لیے تو عمل کا پیمانہ جو قرآن نے فرما دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے ایمان لانے والوں، کلمہ شہادت پڑھنے والوں، کلمہ طیبہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور ان کی اطاعت کی گواہی دینے والوں اور اقرار کرنے والوں، تمہارے لیے اب ان کلمات کی ادائیگی کے بعد تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ہمارے لیے اس نمونے میں کیا نمونہ موجود ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے ہر مہینے، قمری مہینے کے آغاز پر چاند کو دیکھ کر امن اور ایمان اور سلامتی کی دعائیں اور یہ اقرار کہ اے چاند تیرا اور میرا رب اللہ ہے، یہ مسنون دعائیں تو موجود ہیں، لیکن نئے سال کے آغاز پر کوئی دعا یا کوئی خاص مبارکباد یا کوئی خوشیاں دینا یا مبارکیں دینا یا لینا یا شادیانے منانا یا تہوار کی شکل کا طریقہ اختیار کرنا، یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نہ قمری کیلنڈر کے حوالے سے موجود ہے اور نہ ہی شمسی کیلنڈر کے حوالے سے موجود ہے۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں تو خوشی کا موقع اور مبارکباد کی بات کیا یہ موجود ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان قادحا الی ربک قدحا فملاقیت، اے انسان تو کشا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے، بس تو اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ تو میری بہنوں، میری بیٹیوں، یہ نیا آنے والا سال تو ہمیں ہماری اس روئے زمین پر زندگی کی میعاد کے گھٹنے کا احساس دلا رہا ہے۔ ہر آنے والا نیا سال تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہماری زندگی کی برف پگھلتی جا رہی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے۔ یہ تو ہمیں اس دنیا کے قیام گام قیام کے گھٹتے ہوئے وقت کا تعین بتا رہا ہے کہ تمہارا اس روئے زمین پر قیام اب گھٹتا چلا جا رہا ہے، اب تمہاری زندگی کا ایک اور سال گھٹ گیا ہے، تم موت سے ایک اور سال قریب ہو گئے ہو، تم سفر عدم سے مزید قریب تر ہو گئے ہو، تم اپنے رب کی ملاقات سے مزید قریب ترین ہو گئے ہو۔ آنے والا سال تو فکر آخرت کا پیغام لے کر آتا ہے، فکر آخرت کی دلیل لے کر آتا ہے۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ مبارک باتیں دینے اور خوشیوں کی بجائے وہ ملاقات، رب کی ملاقات جو میں نے اور آپ نے یقینی کرنی ہے، جہاں پر 5 سوالوں کا جواب یقینی دینا ہے۔ عمر کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، مال کیسے کمایا، مال کیسے خرچ کیا، جو علم دیے گئے تھے اس پر عمل کہاں تک کیا۔ یہ 5 سوالوں کے جواب، اس کی تیاری ہے اگلے سال کا کام۔ اس نئے سال کی آمد پر اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گزرے ہوئے سال میں جو نعمتیں دی تھیں ان کا ذکر کر کے ان کا شکر کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم آنے والے سال اور اگلے سالوں اور آئندہ زندگی میں وہ نعمتیں جو تو نے ہمیں پچھلے سال میں دی ان کے زوال سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اور پھر وہ نعمتیں جو رب کی استعمال کی ان کو یاد کر کے یہ احساس کریں کہ اس خالق نے، اس مالک نے، اس رب نے جو نعمتوں سے نوازا ان کے بدلے میں میرا رویہ کیا تھا۔ اس سال کے آمد پہ کرنے کا کام، آج کی رات اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو فرمایا گیا کہ حساب لیں اس سے پہلے کہ حساب لیا جائے، اور وہ جو فرمایا گیا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس کا آنے والا کل اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہے۔ کرنے والا کام اگر کچھ کرنا ہے تو آج کی رات اپنے گزرے ہوئے سال کا بے لاگ محاسبہ کر لیجیے، کڑا بے لاگ محاسبہ کریں، میرا یہ گزرا ہوا سال میرے عمل، میرے اخلاق، میرے معاملات، میری عبادات کے حوالے سے کیسا تھا۔
میں نے حقوق اللہ کی ادائیگی میں، حقوق العباد کی ادائیگی میں، اپنے معاملات میں، اپنے اخلاق میں، قرآن کے ڈوز اور ڈونٹس میں، امر میں، نواہی میں، منکرات میں، حدود اللہ کے تجاوز سے کتنا پرہیز اور کتنا اجتناب کیا؟ میں نے اللہ کی بندگی کا حق کتنا ادا کیا؟ میں نے فکر آخرت سے آخرت کی تیاری کا معاملہ کتنا کیا؟ اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کیجیے آج کی رات، اپنا محاسبہ کیجئے، محاسبہ کڑا اور بے لاگ کیجئے، کوئی لاگ لپٹ مت دیجئے، اور جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کا اعتراف کریں، برحق کریں، برملا کریں، اعتراف کرنے کے بعد نادم ہو جائیں، پشیمان ہو جائیں۔ اے اللہ، سارا سال تیری نعمتیں لیتے رہے، استعمال کرتے رہے، کھاتے رہے، پیتے رہے، اڑاتے رہے، لونڈھاتے رہے، اور اس کے بدلے میں رویے کیسے رہے؟ نادم ہو جائیں، پشیمان ہو جائیں، اور رو کر استغفار کر کے اپنی کمیوں اور کوتاہیوں پر کثرت سے استغفار کر کے اپنے دامن کو گناہوں کے دھبوں سے پاک صاف کر کے رات کو سو کر اپنے نئے سال کا نئے عزم اور اصلاح کے عزم کے ساتھ آغاز کریں۔ یاد رکھیے گا، توبہ بھی اسی کی قبول ہوتی ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین تابوا واصلحوا، اصلاح کا وعدہ کیجیے۔ میں پھر دہرا رہی ہوں، آج کرنے کا کام اپنا محاسبہ، محاسبے کے بعد اعتراف، اعتراف کے بعد ندامت، پشیمانی، اور پھر شرمندگی کے بعد استغفار، کثرت سے استغفار۔ نفل پڑھیے، تہجد کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور رو رو کے استغفار کریں، اور پھر اللہ سے اصلاح کا وعدہ کر کے اٹھیں، اصلاح کا وعدہ کر کے اٹھیں، اور اس وعدے پر اللہ سے اصلاح کی توفیق کی دعا کر کے اٹھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس اصلاح میں اس کی مدد مانگ کے اٹھیں، اور پھر اس اصلاح پر ثابت قدمی کی دعاؤں کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ کہ میرا آنے والا سال میرے گزرے ہوئے سال سے بہتر ہوگا۔ یاد رکھیے گا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کا آنے والا دن اس کے گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوگا۔ آج کی اس رات میں بے حیائی، فحاشی، عریانی، ناچ گانے، موسیقی کی لغو اور بیکار محفلوں میں یہود اور نصارہ کی سنتوں کی پیروی کرنے کی بجائے اور لہو الحدیث کا ارتکاب کرنے کی بجائے، اللہ کے منکرات اور حدود اللہ سے تجاوز کرنے کی بجائے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر، گریاں زاری کر کے، عاجزی انکساری کر کے، توبہ اور اصلاح کا وعدہ کر کے اپنے پچھلے سال کا اختتام اور اپنے سال نو کا آغاز ایک اصلاح کے عزم کے ساتھ کر کے فکر آخرت کی دعائیں مانگیں، تقوی کی دعائیں مانگیں، حقوق اللہ کی ادائیگی کی توفیق کی دعائیں مانگیں، حقوق العباد کی حساسیت کی دعائیں مانگیں، تاکہ ہمارا آنے والا سال ہمارے گزرے ہوئے سال سے بہتر بن جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تقوی عطا فرما کے، ایمان عطا فرما کے، ہمیں دنیا کے عارضی غموں اور عارضی فکروں سے غنی کر کے ہمیں فکر آخرت سے آشنا کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آنے والے سال میں اسلام کی سربلندی کا جھنڈا ہمیں دکھائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ امت مسلمہ پر آنے والی ساری تکلیفیں، مشکلات اور عقوبتیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان تمام سے نجات عطا فرما کے مسلمانوں کو آنے والے سال میں اتحاد اور عزم نو سے اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے اٹھنے کی توفیق عطا فرما دے۔